اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا۔ یہ سورۃ اسراء کی یہ آیت نمبر 4 ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے: اور ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر متنبہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھلاؤ گے۔ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے، اس کی حیثیت اس طرح سے ہے جیسے ہمارے سامنے کسی نے آئینہ رکھ دیا ہو۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا: لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلَ أَحَدُهُمْ فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، کہ عن قریب تم لوگ اپنے سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، یعنی بنی اسرائیل، یہود اور نصارہ، ان کی تم ہو بہو پیروی کرو گے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے، ایگزیکٹلی 2 کاپی، انہی کی تم مشابہت، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں داخل ہوا ہوگا تو تم بھی گوہ کے بل میں داخل ہوگے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جگہ جگہ جا بجا بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے، یعنی یہود اور نصارہ کا تذکرہ کیا ہے۔ بسا اوقات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے، بسا اوقات اشاروں میں بیان کرتا ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ جب غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ نے قوم بنی اسرائیل کو بڑی بلندیوں سے نوازا، بہت عظمتیں عطا کی، ان کے اندر انبیاء کرام کا ایک طویل سلسلہ جاری فرمایا، انتہائی متقی، پرہیزگار، نیک انبیاء کرام، انتہائی مخلص انبیاء کرام ان کے درمیان آئے، ان کے اوپر تورات اتاری گئی، زبور اتاری گئی، انجیل اتاری گئی، اللہ کے احکامات ان کے سامنے رہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر بڑی سرکشی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے انبیاء کرام کو قتل تک کیا ہے۔ جو ان کو واعظ اور نصیحت کرنے والے اور ان کی غلط روش پر ان کو ٹوکنے والے، ان کو انہوں نے مارا، انہیں قتل کیا، انہیں آروں سے چیرا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے پھر انہیں ذلت اور خوارگی کا عذاب دیا، انہیں ذلیل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں: وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے ان پر ذلت اور ان پر مسکنت، بے چارگی ان پر تھوپ دی گئی۔ وہ جہاں بھی جائیں گے اس اللہ کی اس عذاب کو اور اس ذلت کو لیے جائیں گے۔ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے اگر آدمی قرآن پاک سے وابستگی رکھنا چاہتا ہے اور اس کے معنی اور مفہوم کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہتا ہے تو ان اہل کتاب کو پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، ان کی شرارتوں کا جاننا ضروری ہے، ان کے جرموں کا جاننا ضروری ہے، جس جرم کے نتیجے میں ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی اور اللہ نے دوسروں کے ہاتھوں ان کو پٹوایا، دوسروں کے ہاتھوں ان کو ذلیل کروایا۔ یہ اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اندر، اس آیت میں آیت نمبر 4 اور پھر 5 اور 6 اور یہ 8 تک سلسلہ دراز ہوتا ہوا چلا گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل پر جو دور آئے وہ کئی دور ہے، یہ قوم بڑی اتھل پتھل اس سے گزری ہے، اس قوم کے اندر اچھے بھی لوگ رہے ہیں، نیک لوگ بھی رہے ہیں، اور بسا اوقات پوری قوم بگاڑ کا شکار ہوئی ہے، پوری قوم فساد کا شکار ہوئی ہے، اور جب فساد کا شکار ہوئی ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو سزا دی ہے۔ اب یہاں پر فرمایا گیا کہ ہم نے اپنی کتاب میں، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کتاب سے مراد تورات ہے اور انجیل ہے، اور جو صحیفہ آسمانی نازل کیے گئے وہ ہیں کہ ہم نے تورات، زبور اور انجیل کے اندر، یعنی اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر متنبہ کر دیا تھا، ان کو بتا دیا گیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھلاؤ گے۔
کہ تمہاری جو یہ روش ہے، تمہاری جو فطرت ہے، وہ فساد عظیم، تم زمین پر بگاڑ پیدا کرو گے، فساد برپا ہو جائے گا، شریعت کو پس پشت ڈال دیا جائے گا، رسولوں کے احکام کو بالکل نہیں دیکھا جائے گا، اور تمہاری چال ڈھال بدل جائے گی، تمہارا کردار بدل جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس آیت میں نہیں، اس کے بعد جو اگلی آیت آ رہی ہے اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم تمہارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیں گے جو تمہیں ذلت کا مزہ چکھائیں گے اور تمہیں ذلیل کریں گے اور تمہارے اوپر کوڑے برسائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہمیں ہے وہ یہ پوری بتاتی ہے کہ انبیاء کرام ان کو بار بار وارننگ دیتے رہے، لیکن اس کے باوجود جب ان کے یہاں فساد برپا ہونا شروع ہوا اور جب ان کے اندر بگاڑ آنا شروع ہوا تو ہر قسم کا بگاڑ ان کے اندر آیا۔ شروعات جو ہوتی ہے وہ ان کے اندر شرک آ گیا، شرک انہوں نے اختیار کر لیا جو دوسری قوموں پہ پایا جا رہا تھا، بت پرستی کرنے لگے، بچھڑا کی پرستش میں مبتلا ہوئے، مختلف دیویوں کی پوجا کرنے لگے اور ان کی پوجا ان کو اور عبادت میں لگ گئے، قدم قدم پر اللہ کے احکامات سے سرکشی کرنے لگے، حقوق العباد کا احترام اٹھتا چلا گیا، رشوت عام ہو گئی، یتیموں بیواؤں کا مال کھانا ان کے لیے ایک محبوب مشغلہ بن گیا، غریبوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ شروع میں اللہ کی شریعت سے جو دھیرے دھیرے وہ الگ ہٹے اور بڑھتے بڑھتے پھر انکار تک جا پہنچے۔ شروع میں تو شریعت پر عمل کرنا چھوڑا اور پھر اس کے بعد جو دھیرے دھیرے حالت یہ ہو گئی کہ انہوں نے شریعت کا انکار تک کر دیا۔ عقیدے کی خرابی آئی، پھر معاملات کی خرابی آئی اور پھر ہر طرح کی خرابیوں نے ان کے اندر جگہ پا لی۔ دولت کی محبت ان کے اندر بڑھتی چلی گئی، زندگی کا بگاڑ بڑھتا چلا گیا، بدکاری اور عیاشی ان کے اندر عام ہو گئی، بے حیائی بے شرمی ان کا کلچر بن گئی، دوسروں قوموں کی جو تہذیب ہے وہ ان کو بہت عزیز ہو گئی اور اس کی نقلیں اتارنا ان کا فیشن بن گیا، اور ان کے معاملات میں سود دھیرے دھیرے داخل ہوتا چلا گیا جو کہ ان پر حرام کر دیا گیا تھا۔ اس پر ان کے اندر بنی اسرائیل کے جو انبیاء کرام اللہ نے بھیجے انہوں نے بار بار جھنجھوڑا، بار بار انہیں ٹوکا، اور مگر اس قوم کو جب بھی موقع ملا انہوں نے انبیاء کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہ کیا۔ انبیاء کرام اللہ کے احکامات کو توڑنا، شریعت کی نافرمانی، پیغمبروں سے دشمنی، انہیں قتل کرنے کی کوشش کرنا اور بعضوں کو قتل کر دینا، کمزوروں پر ظلم، عیاشی بدکاری، ہوا سے زر، حرام ذرائع کا اختیار کرنا، یہ سب ان کے اندر جب پایا گیا تو اس قوم پر اللہ کا عذاب ٹوٹا۔ ذرا یہاں پر غور کر لیے، ٹھہر جائیے تھوڑا سا، یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کو ہم مسلمانوں سے کیوں بیان کیا ہے۔ ہم نے پہلے کہا کہ یہ آیت ایک آئینہ ہے، یہی آیت نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے سارے واقعات جو قرآن پاک میں پیش کیے گئے ہیں وہ ہمارے لیے آئینہ ہیں کہ اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھ لو تم کہ اس بنی اسرائیل کی قوم کو جب ان کے اندر بگاڑ آیا اور فساد آیا اور خرابیاں آئیں تو ہم نے ان کے اوپر کیا عذاب بھیجے، کیسے عذاب نازل کیے، جہاں بلندیوں پر فائز تھے پھر ہم نے ان کو ذلیل اور خوار کر دیا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ساری خرابیاں ہمارے اندر آ رہی ہیں، اس امت میں آ گئی ہیں، امت محمدیہ میں یہ خرابی تو نہیں آ گئی ہیں۔ اچھا، پہلی دفعہ جب ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا ہے تو وہ آشوریوں اور اہل بابل کی طرف سے آنے والی تباہی تھی۔ آشوری اور اہل بابل ان لوگوں نے حملہ کیا ان بنی اسرائیلوں پر، اور ان بنی اسرائیلیوں پر جو حملہ کیا تو اس قدر وہ شدید حملہ تھا کہ اس نے ان کو تاخت و تاراج کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور پوری قوم کو ذلیل کر دیا گیا، غلام بنائے گئے، باندی بنائی گئی ان کی خواتین، اور انتہائی برا سلوک کیا گیا ان کے ساتھ میں، اور ساری دولت ان کی ضبط کر لی گئی، چھین لی گئی۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، قومیں جب بگڑتی ہیں تو اپنے خیر خواہوں کی بات پر بھی کان دھرنا پسند نہیں کرتی۔ ان کے انبیاء نے ان کو بہت ٹوکا ہے، اب پوری تفصیلات تو یہاں پر ذکر کرنا مشکل ہوگا، تو ہم حضرت داؤد علیہ السلام نے جو تنبیہ کی تھی اپنے اس زمانے میں ان عاشوریوں کے عذاب سے پہلے انہوں نے سمجھایا تھا کہ دیکھو، تو جب آپ یہ دیکھیں، اور اس کے بعد بھی بہت سارے حضرت یسعیاہ نبی انہوں نے بھی اس کی بہت زیادہ تفصیل بیان کی تھی۔
حزقیل نبی، اور انہوں نے یروشلم کو جو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے، جو ابھی بھی تورات کے اندر موجود ہے، آپ اسے دیکھیں گے۔ حزقیل نبی، حزقیل علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا، اور اس خطاب میں آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کی کیا کیا خرابیاں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے، پورے بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے شہر، تو اپنے اندر خونریزی کرتا ہے تاکہ تیرا وقت آ جائے، اور تو اپنے لیے بت بناتا ہے تاکہ تجھے ناپاک کریں۔ دیکھ، اسرائیل کے امراء سب کے سب جو تجھ میں ہیں، مقدور بھر خون ریزی پر مستعد تھے۔ تیرے اندر انہوں نے ماں باپ کو حقیر جانا، تیرے اندر انہوں نے پردیسیوں پر ظلم کیا، تیرے اندر انہوں نے یتیموں اور حیوانوں پر ستم کیا، تو نے میری پاک چیزوں کو ناپاک جانا اور میرے سبت کو ناپاک کیا۔ تیرے اندر وہ ہیں جو چغل خوری کر کے خون کرواتے ہیں، تیرے اندر وہ ہیں جو بتوں کی قربانی سے کھاتے ہیں، تیرے اندر وہ ہیں جو فسق و فجور کرتے ہیں، تیرے اندر وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے رب کی حرم شکنی کی، تجھ میں انہوں نے اس عورت سے جو ناپاکی کی حالت میں تھی اس سے مباشرت کی، کسی نے دوسرے کی بیوی سے بدکاری کی، کسی نے اپنی بہو سے بدذاتی کی، کسی نے اپنی بہن، اپنے باپ کی بیٹی کو تیرے اندر رسوا کیا، تیرے اندر انہوں نے خونریزی کے لیے رشوت خواری کی، تو نے بیاج اور سود کیا اور ظلم کر کے اپنے پڑوسی کو لوٹا، مجھے فراموش کیا۔ کیا تیرے ہاتھوں میں زور ہوگا جب میں تیرا معاملہ فیصل کروں گا؟ ہاں، میں تجھ کو قوموں میں تتر بتر کر دوں گا اور تیری گندگی تجھ میں سے نابود کر دوں گا، اور تو قوموں کے سامنے اپنے آپ میں ناپاک ٹھہرے گا اور معلوم کرے گا کہ میں خداوند ہوں۔ یہ باب 22 آیت 13 سے لے کر 16 تک یہ چلی گئی ہیں۔ یہ وہ تنبیہات تھیں جو بنی اسرائیل کو پہلے فساد عظیم کے موقع پر کی گئیں، اور قرآن نے کہا ہے کہ یہ 2 مرتبہ فساد برپا کریں گے۔ تو یہ پہلے فساد عظیم پر حضرت حزقیل علیہ السلام اور دیگر بھی انبیاء کرام ان کو ٹوکتے رہے، ان کی غلط روش پر ان کو منع کرتے رہے۔ اچھا، دوسرا فساد عظیم جس کا ذکر کیا گیا ہے اس آیت میں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا تھا۔ متی کا جو باب ہے، وہ باب 23، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مفصل ان کی تقریر ایک موجود ہے۔ وہ اپنی قوم کے شدید اخلاقی زوال پر تنقید کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنگسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تو نے نہ چاہا۔ دیکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے۔ اور پھر جب رومی حکومت کا اہلکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کے لیے لے کر جا رہے تھے، اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، لیکن جب وہ ان کو لے جا رہے تھے اور لوگوں کی ایک بھیڑ تھی جن میں عورتیں بھی تھیں جو روٹی پیٹتی ان کے پیچھے جا رہی تھیں، تو انہوں نے آخری خطاب کرتے ہوئے کہا، اے یروشلم کی بیٹیوں، میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رو، کیونکہ دیکھو وہ دن آتے ہیں جب کہیں گے کہ مبارک ہیں وہ بانجھیں اور وہ پیٹ جو نہ جنے اور چھاتیاں جنہوں نے دودھ نہ پلایا۔ اس وقت تو پہاڑوں سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر گر پڑو، اور ٹیلوں سے کہو گے کہ ہمیں چھپا لو۔ یہ لوقا کی باب 23 آیت 28 سے لے کر 30 تک۔ اب ہم آپ کو بتائیں کہ اتنی شدید تنبیہات کے باوجود ان کے اندر جب بگاڑ کم نہ ہوا، تو پھر اشوریوں اور اہل بابل نے جو ان کے اوپر ستم روا رکھا ہے کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ ان اشوریوں نے ان کے اوپر جو حملہ کیا، انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، نوجوانوں کو قتل کیا، بوڑھوں کو قتل کیا، بچوں عورتوں کو قتل کیا، جو باقی بچے ان کو گرفتار کر کے لے کر گئے، ذلیل و خوار کیا، گھروں کے اندر گھس گئے اور خواتین کو جو ہے پامال کیا، ان کی عزت و آبرو کو تار تار کیا اور ہر قسم کا ظلم روا رکھا، یہاں تک کہ پوری بنی اسرائیل قوم یہ بکھر گئی اور چھتر بتر ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اس کی وجہ بیان کی ہے، اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ تم 2 مرتبہ زمین پر فساد برپا کرو گے اور بڑی ہی سرکشی دکھلاؤ گے۔ اور آگے کی جو آیت ہے، آیت نمبر 5، انشاءاللہ کل ہم اسے پیش کریں گے کہ جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا تو ہم نے تمہارے مقابلے پر ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا ہی تھا۔ اللہ نے بتا دیا کہ جب زوال آتا ہے، جب
قومیں بگڑتی ہیں، اپنے نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑتی ہیں، تو ہم انہیں نہیں چھوڑتے، ان پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ آج امت محمدیہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو کیسے چھوڑ رکھا ہے، قرآن کی تعلیمات کو کیسے پشت ڈال دیا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے، دوسروں کی نقالیاں ہماری عام ہو گئی، مغربی تہذیب ہماری عام ہو گئی، اسلام کے احکامات ہمارے اندر سے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے اوپر یہ عذاب مسلط کیا ہے لوگوں کی شکل میں، جو یہ اللہ کی طرف سے ہے، یا اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے۔ اگلی آیتیں انشاءاللہ اس کی اور زیادہ وضاحت کریں گی، آج ہم اسی بات پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید جو آیتیں ہیں وہ اس کی اور زیادہ وضاحت کریں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔